نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، جس کی روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی، اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، اور جسے بھی اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا، یعنی زمین پر وہ حاکم مقرر ہوا، جو بھی اللہ کا نبی آیا یا وہ خلیفہ بنا، حاکم بنا، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے دو رازدار ہمیشہ رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کا نبی ہو یا کوئی خلیفہ آئے تو اس کے لیے کتنے رازدار ہوتے ہیں؟ دو۔ اس کے ہم راز ہوتے ہیں، رازدار ہوتے ہیں، بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتخدہ علیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ایک رازدار ایسا ہوتا ہے جو اسے نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے اور نیکی پر ابھارتا رہتا ہے، اسے ہمیشہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور نیکی پر ابھارتا بھی ہے۔ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُدُّهُ عَلَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اور ایک ہم راز ایسا ہوتا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے پاک وہی ہے جسے اللہ بچا لے، گناہوں سے پاک وہی ہے جسے اللہ بچا لے، یعنی جو بھی نبی آیا یا جو بھی حاکم بنا، خلیفہ بنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ دو ہم راز ہوتے ہیں، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے نیکی کرتے رہو، اور دوسرا حکم دیتا ہے برائی کا اور برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو آج اگر ہم حکومتوں کو دیکھیں تو ان کے ساتھ جو ان کے وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کو کس طرح کے مشورے دیتے ہیں؟ کیا کسی نے عوام کی خیر خواہی کے لیے کبھی کوئی مشورہ دیا؟ عوام کی بھلائی کے لیے کبھی کسی نے کوئی کام کیا یا اس کے لیے کوئی مشورہ دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے دو طرح کے اس کے ہمراز ہوتے ہیں، وہ سے ایک ایسا ہوتا ہے جو خود اچھا ہوتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی پر ابھارتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو خود اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی طرف اس کو حکم دیتا ہے اور برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جسے اللہ بچائے وہی بچتا ہے، ان کے مکر و فریب سے کوئی بچ نہیں سکتا، وزیروں مشیروں کے مکر و فریب سے کوئی بچ نہیں سکتا، جسے اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ اسی طریقے سے صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، جب اللہ تعالی کسی امیر کے متعلق بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، کسی حاکم کے متعلق اللہ جب بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، جعل لہ وزیر صدق، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلص وزیر مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ جس حاکم کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ اللہ جب بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ مخلص وزیر اللہ اس کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے۔ ان نسی ذکرہ،
اگر وہ کوئی کام بھول جائے تو وزیر یاد کرا دیتا ہے، فلاں علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے، اس علاقے میں انتظام و انصرام کر دو، فلاں علاقے میں پانی کی قلت ہے، پانی کا اہتمام کر دو۔ جب بھی بادشاہ بھولتا ہے تو وہ وزیر ایسا ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، وہ اسے کیا کرتا ہے؟ یاد کراتا رہتا ہے، اسے کہتا رہتا ہے یہ کام کر لو، یہ مخلوق خدا کے حق میں بہتر ہے، اور مخلوق خدا جس وقت راضی ہوتی ہے تو پروردگار بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایک مخلص وزیر اس شخص کے لیے، جس حاکم کے لیے اللہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے ایک مخلص وزیر ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ أَعَانَهُ، اور اگر اسے یاد ہو تو یہ مخلص وزیر یہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اسے مشورہ دیتا رہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کام کرا لو، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ اسے مشورہ دیتا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اللہ کسی حاکم کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ چاہتا ہے، یعنی اچھائی کا ارادہ نہیں چاہتا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، تو اس کے لیے برے وزیر اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، ہمارے ساتھ بھی کئیوں نے وعدے کیے، آپ کے ساتھ بھی کیے ہوں گے، یعنی وعدے کر کے وہ آپ کے وعدے کے آپ کی دہلیز تک انہوں نے پہنچائے، جو کام انہوں نے کہے تھے کہ ہم یہ کریں گے ووٹ لینے سے پہلے، کتنے آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، کسی نے ان باغوں کو آبیاری کے لیے، پانی لگانے کے لیے، کیا ان کو ہرا بھرا کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جس حاکم کو اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ نہ فرمائے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جعل لہ وزیر سوء، اس کے لیے برے وزیر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، اور اگر وہ بادشاہ بھول جائے تو وزیر اسے یاد نہیں کراتے کہ وہاں فلاں جگہ پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ بجلی مفت کے بھی نعرے لگے تھے نا، کیسے پہاڑ ٹوٹے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ سردیاں ابھی اس طریقے سے آئی نہیں ہیں، گیس آتی ہی نہیں ہے، اور جو آ رہی ہے اس پر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اللہ جس حاکم کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ چاہے، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، ان کے لیے برے وزیر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ ان نسیہ لم یذکر ہو، اگر وہ بھول جائیں تو انہیں یاد نہیں دلاتا۔ وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ، اور اگر اسے یاد آ جائے نا بادشاہ کو، پھر ان کی مدد نہیں کرتا، وہ وزیر پھر اس کی مدد نہیں کرتا کہ کہیں کوئی اچھا کام نہ کر لے، لوگ اسے اچھا نہ کہیں اور دوبارہ پھر اس کا چناؤ ہو جائے، اسے پھر دوبارہ یاد بھی نہیں دلاتے۔